تو بارشوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. تقریباً کوئی ایک ہفتہ ہونے کو ہے کہ مسلسل شہری علاقوں میں بارش، جبکہ بالائی علاقوں ماہوڈن، جھیل، ملم جبہ، گبرال، ان علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے. تو جتنے بھی سیاح یہاں آنا چاہتے ہیں تو راستے کھلے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. البتہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام جو ہے نا ہم نے التوا میں رکھا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں پیٹرول کب سستا ہوتا ہے. یہ مین بائی پاس سیاحتی مقام مشہور، یہ پورٹ اسٹریٹ بھی اس کو کہتے ہیں، اور جتنی بھی سیاح آتے ہیں تو وہ یہاں ضرور آتے ہیں، رکتے ہیں اور پھر آگے کا پروگرام بناتے ہیں. تو ساتھ رہیں. السلام علیکم، میں شیرین زادہ ہوں. دریائے سوات کے کنارے منگورہ بائی پاس پر موجود ہوں. اس وقت بارش کا سلسلہ تھوڑا سا تھم گیا ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہے. یعنی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے کہ مسلسل شہری علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں یعنی کالام، ماہوڈن، جھیل، ملم جبہ، ان علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے. تو اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھیں تو دریائے سوات میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، اور سیلاب، یہ جو افواہیں اکثر گردش کر رہی ہے کہ سوات میں سیلاب آنے کا خدشہ ہے، تو ایسی کوئی اطلاعات بھی نہیں ہے. اور جہاں پر بارشیں جب ہو جاتی ہے تو اسی وقت اسی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے ندی نالیوں میں اضافہ ہوتا ہے پانی میں. تو عارضی طور پر تھوڑی سی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن معمول کے مطابق صورتحال ہے. تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ آنے والا جو موسم ہے وہ کس طرح ہے. تو تازہ ترین موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ 24 گھنٹے یعنی محکمہ موسمیات اور گوگل کے مطابق سوات کے شہری علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں کالام، ماہوڈن، جھیل، ملم جبہ میں ایک دفعہ پھر برفباری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن ان دنوں میں اگر برفباری ہو جاتی ہے تو وہ جلدی پگھل جاتی ہے، اتنے دیر پا نہیں، جلدی پگھل جاتی ہے. سورج کی کرنیں جب پڑ جاتی ہے تو بس ختم. بہرحال اگر آپ ان دنوں میں آنا چاہتے ہیں تو 12 تاریخ تک کا جو محکمہ موسمیات ہے اور گوگل کے مطابق شہری علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، یعنی آج دن بھر اگر ہم دیکھیں 2 دن پہلے تقریباً مسلسل بارش ہو رہی تھی، 24 گھنٹے مسلسل بارش تھی. لیکن اب وہ جو اسپیل ختم ہوا، پھر دوسرا جو اسپیل شروع ہوا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقفے وقفے کے ساتھ ہے. یعنی صبح بارش ہوئی، پھر دوپہر کو ہوئی، پھر عصر کو. یہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا اس طرح جو ہے نا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو بارشوں اور برفباری کے بعد جاتی سردی ایک دفعہ پھر لوٹ آئی ہے، اور سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے. اگر آپ نے آنا ہے تو سردی سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس ایک جیکٹ وغیرہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ سردی سے محفوظ ہو، آپ انجوائے کر سکیں. باقی ماہوڈن جھیل کا راستہ بھی کھلا ہے، وہ آپ جیپ کے ذریعے جا سکتے ہیں. گلیشر آیا ہوا ہے، پانی جو تودا ہے اس پر گاڑی جو ہے نا جیپ، وہ عام گاڑی آپ نہیں لے جا سکتے، بغیر جیپ کے آپ نہیں جا سکتے. تو جیپ اوپر چڑھتی ہے اور وہ کافی مشکل ہے، تو وہ تھوڑا سا یعنی خطرناک نہیں ہے. آپ اپنی گاڑی میں نہیں جا سکتے، باقی جیپ میں آپ جا سکتے ہیں. اور موسم جو ہے نا وہ وہاں پر سرد ہوگا. منگورہ شہر میں یعنی شہری علاقوں میں موسم نارمل ہے. آپ عام جو کپڑے ہے یا جیکٹ ہے یا کوٹ ہے، اس میں آپ آرام سے چہل قدمی کر سکتے، اتنی سردی نہیں ہے. 12 اپریل تک کا جو ہے نا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ برفباری اور پہاڑی علاقوں میں، بالائی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں بارش ہے. باقی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی اپڈیٹ کر دوں کہ جیسی ہی یہ امن جو سیز فائر ہوا تھا
ایران امریکہ اسرائیل کے مابین، تو لوگوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا کہ اب سیاحت دوبارہ جو ہے نا بحال ہو جائے گی، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے سوات کی سیاحت پر بھی کافی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جس طرح عربی امارات، دبئی، خلیج ممالک کی سیاحت پر اثر پڑ رہے ہیں، تو اسی طرح سوات کی سیاحت پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور کافی جو ہے نا سیاحوں کی آمد میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو لوگ یہی دعا کرتے ہیں اور یہی بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم نے آنا ہے، لیکن چونکہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے، ہمارے بجٹ سے باہر ہے، تو اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب پیٹرول سستا ہوں گے اور ہم اس طرح آئیں گے۔ یہ جو سیز فائر ہوا تھا تو اس کو لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول رہا اور بہت بڑی بات تھی، لیکن اسرائیل بار بار اس امن معاہدے کو یا سیز فائر کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لبنان پر حملے جاری ہے۔ اسی طرح ابھی تو یہ اطلاعات ہے کہ امریکہ سے جو وفد ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے اسلام آباد، تو بات چیت کا سلسلہ اللہ کرے کہ آگے بڑھے اور یہ جنگ جو جاری ہے یہ ختم ہو اور امن بحال ہو دنیا میں، تاکہ لوگوں کی زندگی جو مشکل میں آئی ہے مہنگائی کی وجہ سے وہ ختم ہو۔ تو مجھے دے اجازت، اگلی ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔